اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہر ماں باپ کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ جو ہماری اولاد ہے وہ ہماری اولاد بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امانت کو بطور امانت اولاد کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت کرنا اس طور پر کہ ان کی اچھی اور صحیح تربیت کی جائے اور ان کو صحیح راہ دی جائے، اس لیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے ناآشنا پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ برائیوں سے ناآشنا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ اب اس کو یا تو نیکی کی راہ عطا کرتے ہیں یا برائی کی راہ عطا کرتے ہیں۔ ماں باپ گویا کہ ایک کمہار کے آوے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کمہار کا آوا ہوتا ہے، کمہار مٹی لیتا ہے، اسی مٹی سے وہ کبھی ٹھلیا بناتا ہے۔ کمہار کا چکا گھومتا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ کے صرف انداز کے تبدیل ہو جانے سے کبھی وہی مٹی مٹکے کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی وہی مٹی پلیٹ کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی وہی مٹی جو ہے وہ برتن کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی وہی مٹی گلاس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ چکا وہی ہے، مٹی وہی ہے، خمیر وہی ہے، صرف ہاتھوں کا انداز بدل جانے سے الگ الگ طور پر جو ہے وہ برتن اور الگ الگ شکلیں رونما ہوتی ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ماں باپ کو کمہار کے آوے کی طرح رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں بے گناہ بچہ عطا کرتا ہے، اب تم اس کو کیسی شکل میں ڈالتے ہو؟ چور بنانا چاہتے ہو چور بناؤ، ڈاکو بنانا چاہتے ہو ڈاکو بناؤ، ولی بنانا چاہتے ہو ولی بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں جس شکل میں وہ ڈالنا چاہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی مضمون کو قرآن نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والی ماں اور اے ایمان والے باپ، اپنے وجود کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جتنے بھی نیک اور پرہیزگار لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو گناہوں کی راہ پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ اکثر اہل اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ماں باپ انتہائی پرہیزگار اور متقی تھے اور انہوں نے انہیں نیکی کی راہ پر لگایا۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے مقدس مہینے کو ہم شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں اور ان کی عظمت و شان کے ڈنکے بجا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی عظمتوں کا چرچا کرنے کے صدقے میں اللہ یہاں ہمیں عزت عطا فرما رہا ہے، میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، یہاں وقار عطا فرما رہا ہے، میدان محشر میں بھی وقار عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر صالحین کا ذکر گھروں کے اندر ہوگا تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، خانقاہوں میں ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، مسجدوں میں ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، محفلوں میں ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ الحمدللہ اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث الثقلین سید الاولیاء، وہ غوث اعظم جن کا قدام تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ آپ ننھے سے بچے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، اور اس کے بعد جب آپ دھیرے دھیرے شعور کی منزل پر پہنچتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کی تربیت کرتی ہے، اور اس کے بعد جب 18 سال کی عمر میں
آپ قدم رکھتے ہیں، ابتدائی جوانی میں آپ قدم رکھتے ہیں، آپ اپنی مقدس ماں سے کہتے ہیں ماں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں شہر بغداد۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں کیپٹل کی حیثیت سے ممبئی ہے اور بڑے بڑے شہر علمی مراکز مانے جاتے ہیں، ویسے اس زمانے کے اندر عروس البلاد بغداد مقدس کی سرزمین کہلایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتے ماں میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم کے حصول کے لیے۔ ماں کہتی بیٹا ضرور جاؤ، تمہاری ہماری ملاقات انشاءاللہ میدان محشر میں ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں تعلیم کے حوالے سے ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی بلکہ اپنے سے اپنے بیٹے کو جدا کر رہی ہے۔ ماں یہ جانتی ہے آج کے بعد میرے بیٹے سے میری ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کہ سیدنا غوث الثقلین اس عمر میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی ماں کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور 18 سال یہ آپ اندازہ فرمائے انتہائی بڑھاپے کے عالم میں سرکار غوث پاک کی والدہ تھی اور آپ انتہائی شباب کے عالم میں ابتدائی جوانی کے عالم میں بغداد جا رہے ہیں۔ ماں جانتی ہے کہ آئندہ بیٹے سے اب ملاقات ہونا نہیں ہے، مگر علم کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، علم کی راہ میں ان کے لیے دیوار نہیں بنتی۔ اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے بیٹا یاد رکھنا ایک اپنی ماں کی نصیحت، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کی والدہ دوسری اور بھی نصیحتیں کر سکتی تھی مگر آپ نے ایک نصیحت فرمائی اور اتنی جامع نصیحت کی کہ اس نصیحت کا بدل کوئی اور نصیحت کیا ہو سکتی تھی۔ فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکالنا۔ اور سرکار غوث پاک ساری زندگی ماں کی اس نصیحت پر عمل کرتے رہے۔ آج سے پوچھا گیا اے غوث الثقلین اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہو سکتی ہے۔ آج بیٹا والدین کا نافرمان ہو رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی غدار ہو رہی ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے تال میل نہیں، میاں بیوی میں آپس میں اتحاد نہیں، کاروبار کے معاملے میں ایک دوسرے پر شکوک و شبہات، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے کہ اب انسان ایک دوسرے پر بات کے معاملے میں اعتماد ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کسی کو شیطان بہکائے تو وہ زنا کر سکتا ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی مومن چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن چوری بھی کر سکتا ہے اگر شیطان بہکائے، اس کا نفس ورگلائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ اتنا بدترین جرم ہے کہ اس جرم کے بارے میں اللہ